عورت حالت حمل میں ہے، اجازت روزہ چھوڑ دو، بعد میں رکھنا۔ عورت فیڈنگ کر رہی ہے، بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اجازت بعد میں دودھ روزہ رکھنا۔ آدمی بیمار ہو گیا، بہت اچھا روزہ چھوڑ دیا، بعد میں روزہ رکھ لیں۔ جناب سفر میں ہیں، بہت اچھا چھوڑ دیجیے روزہ، آپ بعد میں روزہ۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم جب بیمار ہو جاؤ گے، سفر میں ہوگا، آئندہ رکھنا نا، ابھی لازم نہیں۔ حتیٰ کہ بڑھاپے میں اس عمر کو پہنچ گئے کہ اب آپ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالکل ہی معاف، اب تم ہر روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کر دینا، میرا مطالبہ ہے ہی نہیں تم سے روزہ رکھنے کا۔ رحمت والا دین۔ عورتوں کو مخصوص ایام ہوتے ہیں، ان کا سارا باڈی کا سٹرکچر برم ہوتا ہے، جب وہ مینسز کی حالت میں ہوتی ہیں اس وقت وہ نارمل حالت میں نہیں ہوتی ہے، اللہ نے فرمایا روزہ بالکل نہیں رکھنا، بعد میں جب تم ٹھیک ہو جاؤ گے تب روزہ رکھنا۔ تو بیماری میں کنسیشن دی، سفر میں کنسیشن دی، عورت فیڈنگ کر رہی ہے کنسیشن دے دی، حالت حمل میں ہے کنسیشن دے دی، جہاں اور پھر روزہ رکھا کیوں؟ کہ جواب روزے کے فائدے ہی فائدے، اتنے فائدے شمار کرنا ممکن نہیں۔ اور مسلمان کیا، مسلمانوں کو تو رہنے دیجئے، میں نے کتاب پڑھی ہے، رشیا کے مصنف نے کتاب لکھی، کمیونسٹ نے کتاب لکھی، ریسرچ کر رہا تھا، وہ میڈیکل سائنس سے جڑا ہوا تھا، ریسرچ کر رہا تھا ماسکو یونیورسٹی میں، کتاب لکھی روزے پر، اس میں لکھا 200 بیماریوں کا علاج روزے میں ہے۔ رشین زبان میں کتاب لکھی، انگریزی میں ٹرانسلیشن ہوا، پھر اردو میں ٹرانسلیشن، اردو میں نے بھی پڑھی، 200 بیماریوں کا علاج کمیونسٹ لکھ رہا ہے روزے میں ہے۔ اور میں نے ایک واقعہ پڑھا، اللہ اکبر سبحان اللہ، اس شخص سے پوچھا گیا، جس شخص کا واقعہ میں نے پڑھا اس شخص سے پوچھا گیا آپ مسلمان کیوں بنے؟ اس نے کہا رمضان کی وجہ سے۔ اس سے پوچھا گیا کیسے؟ یہ شخص ڈاکٹر، ایک ہاسپٹل کا مالک، ساؤتھ انڈیا میں، آج زندہ ہے یعنی مجھے نہیں معلوم، میں نے کبھی دیکھا نہیں، ٹھیک، میں نے واقعہ پڑھا، کتاب میرے پاس موجود ہے جس میں واقعہ لکھا ہوا ہے۔ واقعہ کیا؟ اس کا انٹرویو ہے۔ اس سے پوچھا گیا آپ مسلمان کیوں بنے؟ کہنے لگا رمضان کی وجہ سے۔ پوچھنے والے نے کہا کیسے؟ اس نے کہا جناب میں ڈاکٹر ہوں، میرے پاس پیشنٹ آتے تھے، دوائی لکھتا تھا، چیک اپ ہوتا تھا، تو اچانک ایک سیزن آ گیا تو مسلمان پیشنٹ کہتے تھے سر ہم دن میں دوائی نہیں کھائیں گے۔ میں پوچھتا تھا کیوں نہیں کھاؤ گے؟ وہ کہتے تھے رمضان۔ میں نے پوچھا رمضان کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جناب روزہ ہمارا بند ہے۔ کب تک بند رہے گا؟ کہنے لگا جمع 1 مہینے۔ کہنے لگا کیا کھاتے ہو دن میں؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں۔ اب پانی پیتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا مر جاؤ گے پانی نہیں پیو گے؟ وہ مجھے کہتے تھے کوئی نہیں مرا آج تک۔ کہنے لگا کچھ نہیں کھانا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کب سے کب تک؟ کہا صبح سے۔ کہتا مجھے بڑی دلچسپی ہو گئی رمضان کے بارے میں، ادھر سے ڈاکٹر ہے، وہ جانتا ہے ڈائٹنگ کرنے کے فائدے کیا ہیں، کم کھانے کے فائدے کیا ہیں، تو ان کے ہاں تو پورا چیپٹر ہے جو پڑھایا جاتا ہے۔ تو غرض یہ کہ کہتا ہے میں اب مسلمان پیشنٹ آتا تھا، میں ان سے پوچھتا تھا رمضان ہے، روزہ رکھتے ہو، کھانا؟ اسی بیچ میں کوئی مولانا بھی آ گئے، اس مولانا سے میں نے پوچھا مولوی صاحب تم بتاؤ یہ جو تمہارے یہاں رمضان ہے یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا سر ہمارے یہاں رمضان ہوتا ہے، مہینہ پورا روزہ رکھنا ہوتا ہے، ہم کھا نہیں سکتے دن میں۔ میں نے اس سے پوچھا کیوں؟ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ اس سے تم گناہ سے بچو گے۔ کہتا ہے میں نے اس سے پوچھا بھوکا رہنے سے گناہ سے کیسے بچے گا آدمی؟ کھانا پینا بند کر دیا اس سے گناہ سے کیسے بچے گا؟ کہنے لگا اللہ تو یہی کہتے ہیں لعلکم تتقون۔ میں نے اسے سمجھنے کی کوشش کی مگر میری سمجھ بھی نہیں آیا کہ میں کھانا پینا بند کروں گا اس کی وجہ سے میں گناہ سے کیسے بچوں گا، میری سمجھ میں نہیں آنے لگا۔ لیکن میں اسے پوچھتا رہا، وہ کہتا رہا ہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں لعلکم تتقون، تم متقی بنو گے، گناہ سے بچو گے۔ کہنے لگا میرے دل میں خیال ہے میں بھی تجربہ کروں گا۔ تو میں نے پوچھا بتاؤ جی روزہ کیسے رکھنا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھیے سورج نکلنے سے، سن رائزنگ سے 1.5 گھنٹہ پہلے کھانا پینا بند کر دیں، پھر جب سن سیٹ ہو جائے گا پھر آپ کھانا کھا سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا اس دن میں نے کہا آج میں روزہ رکھوں گا، اور مجھے بتایا کہ اس سے آدمی گناہ سے بچتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر مجھے کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے۔ کہنے لگے جب میں اس دن ہاسپٹل میں آیا تو جب پیشنٹ آئے فیمیل پیشنٹ، عورتیں، کہتے اس سے پہلے کبھی کبھی اگر کوئی جوان عورت آتی تھی تو اس کو دیکھ کر میرے دل میں کبھی برے خیال بھی آتے تھے۔ اس دن میرے دل میں خیال آنے لگا آج تمہارا روزہ ہے، برے خیال سے اپنے آپ پہنچاؤ۔ کہتے مجھے اندر فیلنگ پیدا ہو گئی۔ پھر میں نے اس دن خیال آنے لگا دیکھو یہ جو غریب لوگ آتے ہیں ان کو آج مفت دوائی دے دو، اور جو فیس نہیں دے سکتا اس کو فیس مت لے لو، اور کنسیشن کے دے دو۔ کہنے لگے مجھے دن بھر یہی فیلنگ آتی رہی، عورتوں کو دیکھنا مت، غلط انداز سے ٹچنگ مت کرنا، ڈائیگنوز کرتے ہوئے کنٹرول کرنا، فیس کم لینا،
غریبوں کو معاف کر دو, مفت دوائی دے دو. کہتا پورے دن یہی فیلنگ آتی رہی مجھے. تو شام کو میں نے کھایا تو میں سوچتا رہا یہ بائی دی وے ہوا ہے, کوئی ضروری تھوڑا نہیں ہے, ہو گیا. کہتا 2-4 دن بعد میں نے پھر روزہ رکھا, اس دن پھر یہی ہوا. کہتا کئی مرتبہ جب ایسا ہوا تو مجھے یقین آ گیا کہ واقعتا روزہ رکھنے سے آدمی گناہوں سے بچنے لگتا ہے. پھر میں نے خیال کیا جب روزہ رکھنے سے آدمی گناہوں سے بچتا ہے, میں تو نان مسلم ہو کر میں نے روزہ رکھا, پھر میں گناہوں سے بچنے لگا. جب میں مسلم ہو کر کے روزہ رکھوں گا پھر تو اور اچھا بنوں گا. عید کے دن شام کو, عید سے ایک دن پہلے ایک آدمی کو بلایا اور بلا کر کہا مسلمان کیسے بننا ہوتا ہے. انہوں نے کہا وہاں مسجد میں ہوں گے مولوی صاحب کوئی. کہتا میں مولانا صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے شام کو یا اگلے دن عیدگاہ میں آ کر اعلان کیا یہ صاحب مسلمان ہو رہے ہیں, نام ڈاکٹر محمد فاروق پٹیل. آج تک کچھ اس سے پوچھا کس نے مسلمان, کہا رمضان نے. مجھے کسی نے نہیں کہا کنورٹ ہو جاؤ, مجھے کسی نے اسلام کی دعوت دی, مجھے رمضان نے رمضان کی. 12 رمضان ہر مہینہ بہتر طرح سے روزہ رکھنا ہے, اچھے سے اچھی طرح سے روزہ رکھنا ہے. 24 گھنٹے کا اپنا شیڈول بنانا ہے. صبح کو جاگیں, تہجد کی نماز پڑھیں, سحری کھائیں, پھر فجر کی نماز پڑھیں. آرام کا تقاضا ہو تو آرام کر لیں. آرام کے بعد جب اٹھیں گے وضو کر لیں, عشاء کی نماز پڑھیں, پھر اپنے کام میں نکل جائیں. چاہے جاب کرتے ہوں, چاہے ملازمت کرتے ہوں, چاہے بزنس کرتے ہوں, اپنی جاب میں نکل جائیں. دن بھر اپنی آنکھوں کو کنٹرول میں رکھیں, اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں, اپنے کانوں کو کنٹرول میں رکھیں. میوزک سننا نہیں ہے, نامحرم عورتوں کی باتیں سننی نہیں ہے, نامحرم عورتوں کو دیکھنا نہیں ہے. آج کے مردوں کے لیے مشکل ترین امتحان اپنی آنکھوں کا کنٹرول ہے. یہ آسان نہیں ہے اور اس کی کئی وجہ ہیں. ان وجہوں میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری ہی بیٹیاں, ہماری ہی بہنیں, ہماری ہی مائیں بے پردہ ہو کر, خوب فیشنی کپڑے پہن کر, زیادہ بناؤ سنگار کر کے اور سکن ٹائٹ لباس پہن کر کے پھر رہی ہیں سڑکوں پر, آفسوں میں, دفتروں میں, کالجوں میں, ہسپتالوں میں, سکولوں میں, ہر جگہ. یہی ہے مردوں کے لیے امتحان. اس امتحان میں پاس ہونا ہے, اور پاس ہونے کی تدبیریں آسان نہیں, مشکل. تدبیریں آسان ہیں لیکن تدبیروں کے بعد اس ایسی کیفیت میں آنا بہت مشکل ہے. جب ایسی صورتحال ہو, ہم سامنے ہماری خاتون نظر پڑ رہی ہے تو اس وقت اپنے آپ کو کہیں تم اس کو دیکھو, اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. نمبر 1, ٹھیک ہے تم اس کو دیکھتے رہو, اس کی شکل, اس کے کپڑے, اس کا کیا کیا تمہیں دیکھنا ہے دیکھتے رہو, لیکن تیار رہو, قیامت کے دن سلائی گرم کر کے تمہاری آنکھوں میں لگائی جائے گی. اس کے لیے تیار رہنا. تم اس کو دیکھتے رہو, اللہ کہہ رہے ہیں تم سے میں جان رہا ہوں تیری آنکھ کیا دیکھ رہی ہے, یعلم خائنۃ الاعین, میں جان رہا ہوں تیری آنکھ کیا دیکھ رہی ہے. اپنے آپ کو سمجھائیں کہ تم اس کو دیکھتے رہو. اللہ تعالیٰ شانہ کہتا ہے میں تیری آنکھوں کی لائٹ چھین سکتا ہوں, طاقت ہے مجھے. اپنے آپ کو کہیں کیا کہ یار زندگی ہو گئی بالغ ہونے سے اب تک دیکھتے ہوئے, ملا کچھ نہیں, کتنا ہی دیکھتے رہو کچھ نہیں ملتا. اپنے آپ کو کہو میں تم کو کھڑا رکھتا ہوں وہاں سڑک پر جہاں سب سے زیادہ ہماری بیٹیاں گزر رہی ہوں, وہاں کھڑے رہو 1 گھنٹے تک, سب کو دیکھتے رہو, اور اس کے بعد پھر مجھے حساب دو تمہیں فائدہ ملا کیا. اور جب اندر سے جواب آئے گا کچھ نہیں ملا تو آگے سے کہیے آج کے بعد میں کبھی نہیں دیکھنے دوں گا. میرے بھائیو, اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں کرنے کا مزاج پیدا کریں. ہم اپنے نفس کے بندے کیوں بنے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, آپ نے دیکھا اس انسان کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنایا. بس میرا جی چاہتا ہے میں یہ کروں گا, جی چاہتا ہے یہ کھاؤں گا, جی چاہتا ہے یہ کروں گا, جی چاہتا ہے یہ دیکھوں گا, جی چاہتا ہے. تم اس کے جی کے غلام ہو, تم تو اللہ کے بندے ہو. اپنے نفس کو, اپنی خواہشات کو, اپنے شوق کو اپنا خدا مت بناؤ. اور جب انسان محنت کرتا ہے تو ایک سٹیج ایسا آتا ہے کہ انسان کنٹرول کر لیتا ہے, اور جب وہ کنٹرول کرتا ہے تو بڑا لطف آتا ہے, پھر بڑا لطف آتا ہے کہ یا اللہ. اچھا بعض لوگوں سے دھوکہ بھی ہوتا ہے, شیطان عجیب سے دھوکے پڑھاتا ہے. مجھے یاد ہے یہیں قریب میں, یہاں قریب میں کوچنگ سینٹر میں بیان کرنے کے لیے گیا تھا, تو وہاں سے جب میں باہر نکلا تو لڑکا ایک بحث کرنے کے لیے, سر یہ بتائیے اگر لڑکا خوبصورت ہوتا ہے تو اس کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں, اگر کوئی لڑکی خوبصورت ہے اس کو دیکھنے میں کیا حرج ہے, اسلام کو کیا پریشانی ہے؟ کبھی آدمی انفیکشن ہوتے ہوتے کہاں پہنچتا ہے. ایک سٹیج تو یہ اللہ کا حکم کیا ہے, ایک سٹیج یہ ہے کہ خدا نے حکم دیتوں کیا ہے, اس کو خدا کے اللہ پر اعتراض ہے. یہ سمجھو یہ
4th اسٹیج پر پہنچ چکا ہے یا آخری درجے میں. اب بندہ تو یہ کہ اب اس کو میں نے کیا سمجھایا وہ تو الگ چیز ہے. جناب جب آپ کو ڈاکٹر کہے گا کہ میں نے چیک اپ کر لیا، آپ ان تمام چیزوں کو آج کے بعد اوائڈ کریں گے. آپ وہاں نہیں آرگیو کرتے جناب جو چیز مجھے اوائڈ کرا رہے ہیں اس میں پروٹین ہے، اس میں آئرن ہے، اس میں وٹامن ہے. وہاں آنکھ بند کر کے کہتے ہیں ڈاکٹر نے بین کر دیا میں نہیں کھاؤں گا. ڈاکٹر نے کہا معدے میں انتڑیوں میں انفیکشن ہے، راجما دال نہیں کھانا. آپ کبھی نہیں کہتے راجما دال میں سب سے زیادہ پروٹین ہوتا ہے، میں کیوں بند کروں گا، مجھے جواب بتاؤ. وہ کہے گا جواب بتاؤ جاؤ گا. وہاں کیسے انسان آنکھ بند کر کے فالو کرتا ہے؟ جناب آپ نے جو کہا میں مانوں گا. سمجھدار اسٹوڈنٹ ٹیچر کی بات آنکھ بند کر کے مانتا ہے. سر نے کہا کیلے میں وٹامن ڈی ہے، جناب ہوگا، دیکھا تو کہیں نہیں ہے. سر نے کہا سیب کے اندر وٹامن سی ہے، جناب ہوگا. سر نے کہا جناب دھوپ میں وٹامن ڈی ہے، جناب ہوگا. آپ نے کہا ہوگا، دیکھا تو آپ نے بھی نہیں میں نے بھی نہیں. وہاں آنکھ بند کر کے مانتا ہے انسان. ٹھیک، اللہ کے حکم پر اعتراض کرتا ہے، خدا ان کی عیشی حکم جنت. جناب یہ بھی لکوڈ یہ بھی لکوڈ، یہ کیوں اللہ نے حرام کر دیا؟